اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس بات پر مکلف کیا ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے کام کریں، نیکی کے کام کو انجام دیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جو انسان اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچاتے رہتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نیکی انسان کے فطرت میں داخل ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت ان کو یہ فکر دامن گیر ہو کہ ان سے نیک اعمال کا صدور ہو، نیک اعمال ہی ان سے صادر ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور اپنے اعمال کے اندر حسنات کا اضافہ کریں۔ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں سے عمل صالح کا مطالبہ بار بار کیا ہے اور یہ گوش گزار کیا کہ ایمان کا لازمی شرط یہ عمل صالح ہے۔ کوئی آدمی ایمان کا اقرار کرتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا ہے تو پھر ان کی زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نیکی خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جسے آپ اپنے نظروں میں چھوٹی سمجھتے ہیں، عند اللہ کبھی کبھی وہ نیکی بہت بڑے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، البر حسن الخلق، یہ نیکی بہترین اخلاق و کردار کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک، گناہ جو تیرے نفس کے اندر کھٹک رہا ہو، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ البر کی صحیح تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حسن اخلاق، اور یہ اخلاق و کردار مأمورات الہی پر عمل کرنے کا نام ہے، منہیات سے رک جانے کا نام ہے۔ البر کو قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے اس مقام پہ فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کے طرف پھیرو، بلکہ نیکی اور اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، ان کے کتابوں پر ایمان لاؤ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ مال کی چاہت ہونے کے باوجود، اپنے نفس کو دولت مند بنانے کے باوجود بھی
غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال کو خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو مال عطا کرنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان تمام لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، مانگنے والے کو دینا، غلام کو آزاد کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد و پیمان جو کیے ان کو پورا کرنا۔ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں صبر کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہی وہ لوگ ہیں سچے اپنے قول و عمل کے اندر، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کے اندر لفظ بر کو یعنی نیکی کو صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، بلکہ نیکی انسانی زندگی کے اندر بہت سارے مواقع آتے ہیں جسے ہم نیکی سے تعبیر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نیک کام کرنے پر ابھارا ہے۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے نیک کام کرنے اور برے کام کرنے کے بارے میں تمام تر چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر پاتا، اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کیا اور انہوں نے کر بھی لیا تو اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اور زیادہ اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی نیت کر لیتا ہے، لیکن وہ برائی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا، تو اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیا، اللہ کے یہاں وہ ایک نیکی شمار کر لی جاتی ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو ایک نیکی اللہ کے یہاں شمار کر لی جاتی ہے۔ اور اگر اس برائی پر انہوں نے عمل بھی کر لیا تو اللہ رب العالمین اس برائی کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ کو لکھتا ہے، یعنی حسنات کے درجے کو اللہ 700 سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہ انسان کرتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین کس قدر رحمان ہے، کس قدر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ نیکی کے فقط ارادے کرنے پر نیکی شمار کر لی جاتی ہے۔ نیکی ہے کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی نیکی کے راستے ہیں، اور بہت سارے راستے ہیں نیکی کے، جن چیزوں کو بجا لانا ایک مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت جب قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، فرشتے جب ان سے سوال و جواب کر کے لوٹ جاتے ہیں، اگر کوئی انسان مرنے والا مومن ہوتا ہے، قبر کے اندر فرشتے کے تمام سوالات کے جواب کو اچھے انداز میں دے دیتا ہے، تو وہاں پہ ایک انسان تشریف لاتا ہے جن کے چہرے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مرنے والا کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور تو جیسے آدمی کو دیکھنے کے بعد صرف خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو وہ انسان کہتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں، میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔
اسی کے برخلاف اگر کوئی انسان فاسق و فاجر مر جاتا ہے اور فرشتے کے سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو ایک سیاہ چہرے والے کالے چہرے والے وہاں پہ نمودار ہوتا ہے، اور ان کی قباحت کو دیکھتے ہوئے ان کی بدبو سے انسان پریشان ہو کر پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اس بات کی علامت ہے، نحوست کی علامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ معزز سامعین، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں ایک ایک عمل کرنا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے سستی اور کاہلی میں فرائض کو ترک کر دیا، واجبات کو پسے پشت ڈال دیا، نوافل اور مستحبات کا کوئی اہتمام نہیں کیا، یاد رکھیے کل قیامت کے دن عمل صالح کے علاوہ کوئی بھی آپ کے کام نہ آئے گا۔ رشتہ دار چھٹ جائیں گے، بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی، مرتے ہی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جائیداد کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جس دولت کو بنانے کے لیے، جس روپیوں کو جمع کرنے کے لیے آپ نے حلال و حرام کا پرواہ نہیں کیا تھا، آج آنکھ بند ہوتے ہی ان کا وارث کوئی دوسرا ہو گیا ہے۔ انسان نیک عمل کرے اور نیک عمل کی طرف اپنے نفس کو داعی، اپنے نفس کو اس بات پر ابھارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی نیک عمل نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ ذرا اس آیت کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے مجرمین کو قیامت کے دن کہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے رب کے پاس، اور وہ یہ جملہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے میدان محشر کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے تیرے عذاب کو بھی دیکھ لیا، تیری نعمت کو بھی دیکھ لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے آج سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا۔ فرجعنا، اے اللہ دنیا میں ذرا ایک بار بھیج دے، دنیا میں ذرا ایک بار بھیج دے تاکہ ہم عمل صالح کر سکے، تاکہ ہم نیک عمل کر سکے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ یہ افسوس اور یہ ندامت کوئی کام آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کے اندر ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، فرشتے موت کے فرشتے جب ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، وہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، سوال و جواب کے بعد وہ ناکامیاب ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے رب ارجعون، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نیک عمل کر سکوں، فرائض کا اہتمام کر سکوں، واجبات پر عمل کر سکوں۔ رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر سکوں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کلا انا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو افسردہ کلام ہے، یہ تو حسرت سے بڑا ہوا کلام ہے جو ہر شخص کہنے کو تیار ہے۔ جنہوں نے عمل صالح نہیں کیا، جنہوں نے نیک عمل نہیں کیا، ان کا یہ آخری حسرت بھرا جملہ ہے۔ اب کسی کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، دنیا میں رسول لائے، علماء پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے زہاد کو بنایا، داعی الی الخیر کو بنایا، تم نے ان کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیا، تم نے نماز پڑھنا صرف مولویوں کا کام سمجھ لیا ہے، تم نے زکوٰۃ دینا صرف امیروں کے بارے میں سوچ
سوچا ہے صدقات و خیرات کرنا تو نے سوچا ہے کہ چند لوگ ہی کے ذمہ ہے، حج کرنا تو نے سوچ لیا تھا صرف کسی پر فرض ہے۔ یہاں دولت ہمارے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہے، ہم دنیا کی تمام لذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ معزز سامعین، دنیا میں ہم اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں اپنے نفس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کہاں چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے نیکی کے بہت سارے راستے کو بیان کیا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی نیک عمل کو قبول کرنے کے لیے یا کوئی بھی عمل صالح عند اللہ قابل قبول ہے اسی آدمی سے جو موحد ہو، جو توحید پر چلنے والا ہو، جو ایک اللہ رب العالمین کو پکارتا ہو، جو ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتا ہو، جو ایک اللہ کے سامنے ہی اپنی تمام پریشانیوں کو پیش کرتا ہو، اللہ ہی کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اللہ مشرکوں سے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اللہ مشرکوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اللہ مشرکوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 2، آپ جو بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص للہیت ہونی چاہیے، رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کام، وہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نفس جس کو ثواب سمجھتا ہو، جو نیکی سمجھتا ہو وہی نیکی ہے، بلکہ نیکی ہر وہ عمل ہے جس پر نبی کی مہر لگی ہو۔ اگر نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل برباد ہے۔ آدمی اپنے طور پہ، خود ساختہ طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ معزز سامعین، قیامت کے دن آدمی معمولی چیزوں کے تعلق سے ایک ایک عمل صالح کے لیے پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البر والصلہ کے اندر بیان کیا ہے، امام مسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ ابن آدم کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو دونوں جہان کا رب ہے، تو کیسے بیمار ہوا، تو کب بیمار ہوا، کب میں تیری عیادت نہیں کی، کب میں نے تیری خبر گیری نہ کی۔ اللہ فرمائے گا تجھے معلوم تھا تیرا پڑوسی بیمار تھا، تجھے معلوم تھا تیرا سگا بھائی بیمار تھا، تجھے معلوم تھا تیرے رشتہ دار بستر مرگ پہ ایڑیا رگڑ رہے تھے، تو نے اس کی عیادت نہ کی، تو نے اس کی خبر گیری نہ کی، تو نے اس کے دوا کے سلسلے میں سوچا نہیں۔ اگر تو اس کی تیمارداری کر لیتا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کی عیادت کرتا، ان کے جا کر حال چال کو پوچھتا تو ان کا ثواب ضرور پاتا، میری رضامندی تیرے ساتھ حاصل ہو جاتی۔ اللہ مزید دوسروں سے پوچھے گا، اے ابن آدم، میں نے دنیا میں تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھ کو کھلایا نہیں۔ وہ بندہ پھر تعجب سے کہے گا، اے اللہ، تو سارے لوگوں کو کھلانے والا ہے، کب تو بھوکا تھا جسے میں نے کھلایا نہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے عین بھوک کے عالم میں تیرے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا، بھوک سے نڈال تھا، پریشان تھا، کئی دنوں سے فاقہ مستی کر رہا تھا، تیرے دروازے پہ آیا کچھ کھانے کے لیے، تو نے اس کو کھلایا نہیں، تو نے اسے کھلایا نہیں۔ اگر تو اس بندے کو کھانا کھلا دیتا تو آج اس کا ثواب تم میرے پاس پا لیتے۔ پھر مزید اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے، لیکن تو نے اس بات کو سن کر
اس بات کو سن کر کوئی پرواہ نہ کی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ بندہ پھر سے عرض پرداد ہوگا اے اللہ میں تجھ کو پانی کیسے پلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، سخت گرمی کے موسم میں تیرے دروازے پر دستک دیا تھا کہ مجھے پانی پلا دے، لیکن تو نے پانی کا انتظام نہیں کیا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب آج تم یہاں پاتے۔ یہ تمام کے تمام افعال خیر ہیں، یہ تمام کے تمام نیکی ہیں جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ طعام لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، غریب پروری کرنا، مساکین کو دیکھنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک انسان مرنے کے بعد تمام رشتہ داریاں چھٹ جاتی ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو ان کے ساتھ مال بھی جاتا ہے، اولاد بھی جاتا ہے، اور ایک چیز عمل صالح بھی ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگوں نے نیکی کے خود تراشیدہ راستے اختیار کر لیے، یعنی انہوں نے اپنے من سے سوچ لیا کہ یہ کام نیکی ہے، اس کو انجام دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نہیں، نیکی وہی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہو۔ ہم اپنے طور پر کسی کام کو نیکی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک معمولی سے معمولی عمل جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، وہ حقیر نیکی بھی آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ کو، اللہ رب العالمین نے ایک فاحشہ عورت کے تمام گناہوں کو مٹا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے جو عمل کی تھی کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب آیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک ایسی عورت جو پارسا تھی لیکن ایک بے زبان مخلوق بلی کو باندھ دی تھی، اپنے گناہ کی وجہ سے بلی کا کھانا پینا بند کر دیا، وہ مر گئی۔ اس جانور کے مرنے سے اللہ اس کو جہنم میں جھونک دیا۔ جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو انسانیت کا معاملہ کتنا اونچا اور بلند و بالا ہوگا۔ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا کتنا اعلیٰ اور افضل ہوگا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیے کہ جہنم میں جلنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، زکوٰۃ و صدقات چھوڑنے والے، یہ تمام کے تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ پڑھیے سورہ قلم۔ آدمی اگر اپنے اندر سوچ لیتا ہے کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ مال سب میرا اپنا ذاتی محنت سے ہے، ہم اس میں سے کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ پڑھیے سورہ قلم کو۔ اللہ رب العالمین نے ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا ہے۔ باغ والے کا قصہ یوں بیان کیا کہ باغ والا صاحب مالک اپنی زندگی کے اندر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں کو اپنے پھل توڑنے کے دن میں دیا کرتے تھے، لیکن اب وارث ہو گیا بیٹا، باپ مر گیا، اب ان کے وارث ہو گئے بیٹے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ میرا باپ معاشرے کا ایک بدھو انسان تھا، ایک من اناج آتا ہے، ایک من پھل آتا ہے، ان میں سے 50% غریب اور یتیموں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ میرے والد اس معاشرہ کے سب سے کم عقل انسان تھے کہ اتنے سارے پھلوں کو توڑ کر لاتے، ان میں سے آدھا سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب وراثت کے حقدار ہم عہد کرتے ہیں کہ آج پھل توڑنے کے دن میں کوئی مسکین ہمارے باغیچہ کے طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پھل میں سے کسی غریب کو نہیں دیں گے، ہم کوئی صدقہ خیرات نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اچھا معاملہ یہ ہے، یعنی تم اپنے والد کے ان حسنات کو بھول کر آج جس وراثت کو تم نے پایا ہے، اپنے والد کے ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئی روش ایجاد کر رہے ہو کہ تم صدقہ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔
ان بھائیوں نے مشورہ کیا، کہا کہ چلو فجر سے پہلے پہلے اپنے باغیچہ میں پہنچ جاؤ تاکہ کوئی غریب معاشرہ میں کسی کو پتہ نہ چلے، ہم پھل توڑ کے لے آئیں گے، اپنے گھر میں ٹھس لیں گے، کسی غریب کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ یہ تمام بھائی مل کر جب اپنے باغیچہ کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ باغیچہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے، اللہ کا عذاب پہنچ گیا، تمام باغیچے کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرنے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مالوں کے اندر بے ایمانی کرنے سے انجام کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ایک پل کے لیے آپ ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے دن آپ کا حشر کیا ہوگا اگر آپ نے نیک عمل نہیں کیا ہے۔ آج کروڑوں میل کی دوری پر یہ سورج کی تپش ہمیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم طرح طرح کے ایجادات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ پنکھے، یہ ایئر، اس طرح سے تمام کے تمام تر چیز جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں تاکہ گرمی نہ لگے، تاکہ ہم گرمی کی حرارت سے بچ سکیں۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا جب سورج کو نزدیک کر دیا جائے گا، حرارت اور ٹیمپریچر کو ہائی لیول کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو کیسے بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس دن کے لیے انتظام کیا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے اللہ جس کو اپنی عرش کے نیچے سایہ میں جگہ دے گا، وہ دنیا کے ایئر کیا کہتے ہیں اے سی سے زیادہ مفید ہوگا اور بہت ہی زیادہ پرسکون میں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے ایسا بندہ جو چپکے سے مال خرچ کرتا ہے، چپکے سے مال خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں کو بھنک تک بھی نہ لگتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، الا ادلک ابواب الخیر، کیا میں تجھے نیکی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نیکی ہے کیا چیز؟ نبی نے فرمایا صوم جنہ، کیا کہتے ہیں روزہ ڈھال ہے، والصدقہ تطفی الخطیہ، صدقہ اللہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، خطاؤں کو مٹا دینے والی ہے، اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ ان سب چیزوں پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ عمل صالح کے اندر کس قدر زیادتی کا اضافہ کر رہے ہیں۔ وہاں ایک ایک عمل انسان کو نجات کے لیے اور انسان کو جہنم میں گرانے کے لیے اگر عمل صالح نہیں کیا ہے تو کافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں کثرت سے عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور عمل صالح کے جتنے دروازے ہیں اے اللہ اس کو تو ہمیں بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں قبروں کی عذاب سے بچا لے، اے اللہ اس حرارت سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بارگاہ میں سجدہ کر سکیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے سامنے ہم اپنے آپ کو مسخر کتابیں کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ قبروں میں یہ آواز لگاتے ہیں، اے کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی رب کی اطاعت کر لیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان